سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ فراہم کرے گا، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اللہ کے لیے کسی دوسرے مومن سے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے، بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ محبت کرے، اور اگر اس سے بالفرض وہ نفرت بھی رکھتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے نفرت کرے۔ تو فرمایا کہ وہ 2 آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اس مختصر جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں اس بھائی چارگی کی طرف توجہ دلائی ہے جو ایک بندہ مومن کا شیوا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سکا بھائی اور چیز ہے، لیکن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے خون کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ گویا یہ ایک سنہری اصول دے دیا گیا کہ اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ میرا ہمسایہ ہے، ایک بندہ میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں جانتا، وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دوں، اللہ کی رضا کے لیے اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، میں اسے عطا کرتا رہوں، اللہ کے لیے میں اسے کھانے کے لیے دیتا رہوں، اللہ کی رضا کے لیے اسے کپڑے پہناتا رہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنا، یہ حدیث قدسی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں دنیا کے اندر مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، مجھے مال کی ضرورت تھی، تو نے مجھے مال نہیں دیا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو سارے لوگوں کو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کو فراہم کرتا ہے، وہ تو رزق بھی فراہم کرتا ہے، اللہ تو کیسے محتاج ہو سکتا ہے، میں تیری مدد کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، تیری زندگی کے اندر، تیری گلی کے اندر، تیرے محلے کے اندر، تیرے گاؤں اور سوسائٹی کے اندر، تیرے جاننے والوں کے اندر، تیرے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ میرے بندے تو ان کو دیتا، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کرنا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور محبت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس مال دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو کھانا دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو کپڑے پہنانے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، لیکن ہر بندہ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا بول سکتا ہے، کسی کو حوصلہ دے سکتا ہے، کسی کو تسلی دے سکتا ہے، کسی کو صبر کی تلقین کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اپنے جب دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں، کم از کم دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا کم از کم نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ محبت کا ایک حصہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہوں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے مال نہیں دے سکتا، میں اسے کپڑے نہیں دے سکتا، کھانا نہیں دے سکتا، میری استطاعت نہیں ہے، میری گنجائش نہیں ہے، لیکن کم از کم میں اللہ کے لیے اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں، اسے محبت کے ساتھ اسے حوصلہ دوں، اسے تسلی دوں کہ دیکھو کوئی بات نہیں، یہ دن بھی کٹ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضرور فراہم کرے گا، لیکن اگر یہ بھی میری ایک خیر خواہی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ محبت ہے کہ میں اسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت اور نرمی کے ساتھ سمجھاؤں کہ دیکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، آپ نماز پڑھا کریں، آپ روزے رکھا کریں، آپ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں، یہ بھی اس کے ساتھ ایک محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی جو اللہ کے لیے، آج اس کی بڑی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے تو انصار نے کیا کیا قربانیاں دیں، وہ اللہ کے لیے تھی نا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ ان انصار نے اپنے گھر ان مہاجرین کو دے دیے، حتیٰ کہ جس کی 2 بیویاں تھیں، اس سے اور بڑی قربانی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی محبت کرنے والی بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان مہاجرین کو ان انصار نے کس طرح سے محبت کے ساتھ ویلکم کہا، ان کو گھر دے دیے، انہیں کاروبار میں شریک بنا لیا، انہیں کپڑے دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ اسی لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسی جماعتیں موجود ہیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جہاں کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا۔ وہ آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن آپ کا ایک تعارف ہے، وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں ضرور جگہ عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔